بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی اللہ اور ایک بدکار عورت کا واقعہ۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ اللہ نے اس کو حسن و جمال خوب دیا تھا۔ وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے بڑا محل بنوایا اور ایک تخت بنوایا۔ وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی اور اس کے ساتھ غلط تعلقات رکھنے والے پورے شہر کے امڑ آتے تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی۔ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو بڑا نیک تھا، عبادت گزار تھا، ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس بد کردار عورت پر جا پڑی۔ اس بد کردار عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک کر رہ گیا۔ پھر وہ مراقبے میں، ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو کافی تکلیف پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان نہیں چھوٹتی تو میں اس عورت کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ اس نے بیچا اور اس نے اتنے سارے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکردار عورت اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس بدکردار عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکوکار میں اتنے سال گزارے، آج میرے اللہ مجھے اس بدکردار عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آتے ہی اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا۔ اس نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا، پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ وہ بڑی حیران ہو گئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر یہاں سے واپس چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا، میں جاتا ہوں یہاں سے۔ اس نے کہا، تم کون ہو اور کیا ہو گیا؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اب وہ وہاں سے چلا تو اس عورت کو جو اس کی تھوڑی بہت صحبت مل گئی، اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ نوجوان اللہ سے اتنا ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کا مرتکب ہونے والی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی، نزامت ہونے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ ایسی نامی گرامی خاتون تھی۔ وہ چلی اور جا کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔
اب جس کو پیغام دیا وہ بیوقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بیوقوف ہوتے ہیں جن کو پیغام پہنچانے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے، ان سے ان کا کیا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اس سے کہو کہ چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات بتا دی تو کہیں موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہو گئے، وہ بڑے خفا ہوئے۔ عورت نے یہ سنا تو وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ پہلے تو اللہ ہی مجھ سے ناراض تھا اور اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرتے، میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ کوئی نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی۔ وہ حیران تھی کہ اب اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا۔ میں اتنی گری ہوئی عورت ہوں کہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ گھر آئی، اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہے کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، دل میں کہہ رہی ہوگی میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، اے خدا میرا کوئی نہیں ہے اللہ تیرے سوا، مجھے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ایک اور جات ہوں، اکیلے مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہی تو ہے، میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھ سکے کہ یہ کون ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت جات ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نوجوان تھا اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ یہ اس کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی یہ اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا اس کا ذکر عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اس وقت نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا، اور وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے میں بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی جو سامنے بیٹھی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کے اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا جب میں اپنے مصلے کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ اچانک نوجوان پر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی جان نکل گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بڑا غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب
توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا، کیونکہ اللہ پاک کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ جب اللہ پاک معاف کر دیتا ہے تو انسان کیا چیز ہے۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ دوستو، اسی طرح بنی اسرائیل کا الزرار بن کشف نامی ایک عبادت گزار شخص تھا۔ وہ دن بھر روزہ رکھتا تھا اور رات بھر عبادت کرتا تھا۔ ایک رات جب پچھلے پہر جب سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ اس کو اپنے شہر کی سب سے خوبصورت، فحشہ اور بدکار عورت بتوں کی پوجا کرتی دکھائی گئی، اور اشارہ ملا کہ اس کو تبلیغ کرو اور دین کی دعوت دو۔ جب آنکھ کھلی تو الزرار بن کشف بہت حیران ہوا کہ میں اس فحشہ کے اڈے پر کیسے جاؤں، سارے لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ خیر، اس نے خواب کو اہمیت نہ دی اور دن بھر روزہ رکھا اور ساری رات عبادت کی۔ جب صبح اس کی آنکھ لگی تو اس کو پھر وہی خواب آیا۔ لگاتار عابد کو یہی 3 راتوں تک آیا تو چوتھی صبح وہ اس فحشہ عورت کے گھر پہنچ گیا۔ فحشہ نے جب دیکھا کہ شہر کے سب سے بڑے عالم میرے گھر میں آئے ہیں تو اس نے خوب خدمت کی۔ جب بزرگ عابد نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں تمہیں خدا کی عبادت کے لیے تبلیغ کرنے آیا ہوں، تو فحشہ کہنے لگی، بے شک میں بتوں کی پوجا سے اکتا گئی اور میں ایک خدا کی پائی ہوں، لیکن میں تب تک ایمان نہ لاؤں گی جب تک اللہ پاک کو خود دیکھ نہ لوں۔ وہ عابد بزرگ بہت پریشان ہوئے کہ اس عورت نے کیسے عجیب شرط رکھ دی کہ اس کو کیسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ خیر، اس عابد نے فحشہ عورت سے یہ وعدہ لیا کہ اب وہ دوبارہ جسم کا کاروبار نہیں کرے گی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ گھر میں فاقوں کا عالم شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس عورت نے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ اس کی صرف ایک ہی 4 سالہ بیٹی تھی۔ ایک دن جب وہ بھوک کے مارے رونے لگی تو فحشہ نے اپنے گھر سے تانبے کی ایک دیگچی پکڑی گئی اور بیچنے کے لیے بازار چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دیش کی قیمت 2 سکوں سے زیادہ نہیں ہے۔ بازار میں وہ جس بھی تانبا ساز کے پاس وہ دیگچی لے کر جاتی تو ہر تانبا ساز اس کی دیگچی کے بجائے اس کے چست بدن کی قیمت لگاتا اور اس کو گناہ کی دعوت دیتا۔ جب وہ کسی کو دیگچی دکھاتی تو اکثر تانبا ساز اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیتے۔ وہ بار بار لوگوں کو بتاتی کہ وہ توبہ کر چکی ہے، اب وہ یہ کام نہیں کرے گی۔ خیر، کوئی اس کو 80 سکے تو کوئی 100 سکوں کی پیشکش کرتا۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ یہ لوگ ہوس کے پجاری ہیں، بس میرے جسم کی ہی قیمت لگا رہے ہیں، جبکہ اس دیگچی کی قیمت تو صرف 2 سکے ہے۔ وہ مایوسی کی حالت میں یہ سوچتی ہوئی بازار سے نکل رہی تھی کہ یہ کیسے ایمان والے لوگ ہیں جو مجبوریاں خریدنے بیٹھے ہیں، اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں بے ایمان ہی رہوں۔ اتنے میں اچانک ایک بیریش کم عمر جوان لڑکا اس فاحشہ عورت کو آواز لگاتا ہے، بہن، کیا اس دیگچی کو مجھے بیچیں گی؟ یہ بازار کی بالکل آخری دکان تھی۔ فاحشہ عورت نے دیگچی اس کی میز پر رکھ دی۔ اس بائش لڑکی نے دیگچی کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بنا عورت کے چہرے پر نظر ڈالے 2 سکے میز پر رکھ دیے۔ اس عورت نے سکے اٹھائے اور گھر آ گئی۔ وہ اس لڑکے کے رویے سے بہت متاثر تھی کہ چلو کم سے کم کوئی تو ملا جس نے میری شکل و صورت کی نہیں بلکہ دیگچی کے ہی پیسے دیے ہیں۔ اگلے دن وہی فاحشہ عورت نے پھٹا پرانا برقع پہنا، نقاب کر کے اسی طرح ایک دیگچی پکڑی اور دوبارہ اسی تانبے کے بازار میں پہنچ گئی۔ اس نے اپنی حالت ایسی بنا لی کہ دیکھنے والوں کو لگے کہ یہ ایک
बुढ़िया है। वो सब ताजिरों के पास गई। वो जिस तांबा साज को अपनी देगची दिखाती तो वह उसे तोल कर कहता 2 सिक्के मिलेंगे। वह औरत बोली 6 सिक्कों में बेचूंगी, पर कोई तांबा साज उसे 2 सिक्कों से ज़्यादा देने को तैयार न था। यह बहुत हैरान हुई कि यही लोग कल ऐसी ही देगची को 80 से 100 सिक्कों में खरीदने के लिए तैयार थे, और आज जब मैं कह रही हूँ कि मैं एक गरीब हूँ और मेरी बेटी बीमार है, तो कोई भी मुझे इस देगची के बदले में 6 सिक्के देने को तैयार नहीं। इसका मतलब ये लोग अल्लाह के पुजारी तो नहीं, ये तो हवस परस्त हैं और खूबसूरत जिस्मों के पुजारी हैं। खैर आखिर में उस बारिश खूबसूरत लड़के की दुकान पर पहुंची जिसने कल इसी तरह की देगची 2 सिक्कों में खरीदी थी। वह नौजवान अपने कामों में मशरूफ था। गरीब बुढ़ापा के भेष में उस फहशा औरत ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और मैं इसे 6 सिक्कों में बेचूंगी। क्या आप 6 सिक्के देंगे? तांबा साज ने पूछा। 6 सिक्कों में क्यों? उस औरत ने बात बनाते हुए कहा, मेरी बेटी बीमार है। तबीब ने उसके लिए नुस्खे लिखे हैं जिसकी कीमत 6 सिक्के हैं। तांबा साज ने देगची लेकर कहा, माँ ये देगची तो निहायत उम्दा और बहुत कीमती है। अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 80 सिक्कों में खरीदूंगा। बुरके में लिपटी हुई बुढ़िया औरत का रूप धारे उस फाहिशा औरत ने क्या कहा, क्या तुम मेरे मजाक उड़ा रहे हो? तांबा साज ने कहा, हरगिज नहीं, मैं वाकई इस देगची के 80 सिक्के दूंगा। यह कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 80 सिक्के रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई और दुआ देती हुई जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। अल-ज़रार बिन कशफ, जिन्होंने इस औरत को ईमान लाने के लिए कहा था, और उस औरत ने यह शर्त रखी थी कि जब तक मैं अल्लाह को देख ना लूँ ईमान नहीं लाऊंगी। वह आबिद फरमाते हैं कि दोनों दिन उस औरत के साथ होने वाले वाक़यात मैंने अपने आंखों से देखे थे। इत्तफाक से मैं दोनों दिन उसी बाजार में था। जब वह औरत 80 सिक्के उस नौजवान तांबा साज से लेकर चली गई तो आबिद अल-ज़रार बिन कशफ फरमाते हैं कि मैं उस लड़के के पास गया और उससे कहा, बेटा लगता है आपको कारोबार नहीं आता, क्योंकि बाजार में कमोबेश सभी लोग इस देगची को तोलते थे और 2 सिक्कों से ज्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई, लेकिन आपने इसे 80 सिक्कों में क्यों खरीदा? वो लड़का निहायत अदब से बोला, हजरत, मैंने बर्तन नहीं खरीदा, बल्कि मैंने उसकी बच्ची का नुस्खा खरीदने के लिए और 1 महीने तक उसकी बच्ची की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने उसे इसलिए ये कीमत दिए है कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत न आए। आबिद अल-ज़रार बिन कशफ फरमाते हैं, मैं सोच में पड़ गया। फतहुल बारी हदीसे कुदसी 6502 है, जिसको इमाम बुखारी और इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी रिवायत किया है। अल्लाह पाक फरमाता है, जिसने मेरे वली दोस्त को तकलीफ दी, मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है, और मेरा बंदा किसी चीज़ के साथ मेरा तक़र्रुब नज़दीकी हासिल करने की कोशिश करता है तो मुझे वो उससे भी ज़्यादा पसंद है जो मैंने उस पर फ़र्ज़ किया। मेरा बंदा नवाफिल के साथ जब मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगूँ तो उसका कान बन जाता हूँ जिससे वह सुनता है, और मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वह देखता है, और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वह पकड़ता है, उसका कदम बन जाता हूँ जिससे वह चलता है, और जब वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ, और बख्शिश तलब करता है तो मैं उसे बख्श देता हूँ, और जब मेरी पनाह में आना चाहता है